بڑا آسان ہے مسلمانوں کو بدنام کرنا. ہاں بالکل. کیا کرنا ہے اس کے لیے؟ کچھ نہیں کرنا. مارکیٹ جائیے آپ, بہت سی ٹوپیاں مل جائیں گی آپ کو. نقاب خریدیے وہاں سے جا کے, حجاب خریدیے جا کے. نام نہیں پوچھے گا وہاں پہ کوئی, وہ تو ان کو تو بیچنا ہے, وہ نام نہیں پوچھتے ہیں, وہ دے دیتے ہیں. ان کو تو کمائی کرنا ہے نا. وہ بیچارہ نام کیوں پوچھیں گا؟ اچھا کیوں پوچھیں گے وہ نام؟ ان کو تو اپنا کام کرنا ہے نا. تو بہت سی ٹوپیاں مل جائیں گی مارکیٹ میں آپ کو, نقاب مل جائیں گے. ٹوپی لگائیے, اپنی بہن بیٹیوں کو, اپنے گھر کی خواتین کو نقاب پہنائیے, اور آپ نکل جائیے مندروں میں, نکل جائیے وسرجن میں, نکل جائیے گنپتی وسرجن میں, نکل جائیے ہندوؤں کے ریلیوں میں, یعنی تم اپنی ریلیوں میں نکل جائیے اور وہاں پر جا کے فساد کر دیجئے. بڑے آرام سے مسلمانوں کو بدنام کیا جا سکتا ہے. جس طرح سے اس طرح کی بات میں کیوں کر رہا ہوں, دیکھیں آپ اس ویڈیو کو. یہ جو حیدرآباد سے ویڈیو نکل کر کے سامنے آ رہی ہے, شروتی نام کی لڑکی نقاب پہن کر کے نکلی گنپتی وسرجن میں. وہاں پر جا کر اس کا مقصد یہی تھا کہ مسلمانوں کو بدنام کیا جائے. جب اس سے تحقیق کی گئی, پولیس پرشاسن کی کسٹڈی میں جب یہ آئی تو اس سے پوچھا گیا تو اس نے بتایا کہ اس نے اپنے ایک دوست کے کہنے پر یہ سارا کچھ کیا تھا. اچھا آپ مجھے یہ بتائیے, اگر کوئی مسلم لڑکی اگر ایسا کچھ کرے گی, اگر مسلمان ہی ہوگی, تو وہ چھپ کے کرے گی نا ایسا سارا کچھ. وہ کیوں دکھائے گی کہ میں مسلمان ہی ہوں؟ اس طرح سے اگر کوئی انسان کہیں کوئی اس طرح کی کوئی کام اگر ایسا کرتا ہے چھپ کے کرنے والا, تو وہ دکھا کے کیوں کرے گا نا. وہ تو اگر مسلمان لڑکی ہی ہے, وہ مان لیا ہم نے مسلمان ہی ہے جو اس ہندو کے ریلی میں جا رہی ہے, اس کو سارا کچھ یہ پسند ہے, اس کو یہ سب کچھ اچھا لگتا ہے, ہندوؤں سے ملنا جلنا, ہندوؤں کے تہواروں میں جانا, ہندوؤں کے ریلیوں میں جانا, یہ سب کچھ اس کو اگر اچھا لگتا ہے تو وہ نقاب میں کیوں جائے گی؟ اچھا اتنی بڑی حجاب والی نقاب والی ہوگی تو وہ جائے گی کیوں؟ اگر وہ اتنی بڑی پردہ نشین ہوگی تو وہاں پر کیوں جائے گی؟ اور اس کو اگر یہ سارا کچھ پسند ہے, اس کو سارا کچھ یہ اچھا لگتا ہے, جائے گی. تب نقاب اوڑھ کر کے کیوں جائے گی؟ یہ تو سمجھنے والی بات ہے. ہمیں تو ایسا لگتا ہے بھائی جگہ جگہ یہ جو اس طرح کی ویڈیوز جو سامنے آتی ہیں, ہم دیکھتے ہیں مالوں میں جگہ جگہ نماز پڑھ کر کے فساد ہوتے نظر آتے ہیں روڈوں پر. جو مال میں, جو لولو مال میں جو پکڑا گیا تھا ایک شخص جن نے فساد کیا تھا نماز پڑھ کر کے, ٹوپی لگا کر کے, اس کی جب تحقیق کی گئی تو وہ ہندو تھا شخص. وہ اسی طرح سے ہمیں تو لگتا ہے پورا فائدہ اٹھایا جاتا ہے نقاب کا اور ٹوپی کا, حجاب کا. جس انداز میں وہ 3 طلاق کا جو مسئلہ سامنے آیا تھا, جو قرآن و حدیث کے خلاف, وہ قانون جو لاگو کیا گیا تھا, جو قانون بنایا گیا تھا قرآن و حدیث کے خلاف, آپ نے دیکھا تو اس وقت بھی خواتین, ہندو خواتینوں کو پردہ اوڑھ کر کے, نقاب اڑا کر کے ان سے پردرشن کروایا گیا تھا. جب تحقیق کی گئی تو وہ ہندو خواتین تھیں. اگر جس طرح آج وقف بورڈ کے لے کر اس پر مسلمانوں کی رائے مانگی ہے, 5 کروڑ سے زیادہ لوگ اس پر احتجاج درج کر چکے QR کوڈ کے ذریعے, تو یہ کس طرح گھبرائے پڑے ہیں یہ لوگ. اگر یہ اسی طرح سے اس وقت رائے مانگی ہوتی تو وہ قانون نہ بنتا. تو ہمیں تو یہی لگتا ہے مسلمانوں کو بدنام کرنا بڑا آسان ہے, بہت آسان ہے, اور اس کا فائدہ بھی اٹھایا جاتا ہے کافی. جس طرح ہم بہت سے لوگ فقیروں نے داڑھی بڑی کر لی, ہندوؤں نے داڑھی بڑی کر کے کلمہ یاد کر لیا, جنہوں نے کلمہ یاد کر کے خواجہ صاحب کا نام یاد کر لیا, صابر صاحب کا نام یاد کر لیا, نکل گئے گلیوں مسلمانوں کی بستیوں میں مانگنے کے لیے. اور بہت سی جگہ اس طرح کی ویڈیو سامنے آتی ہیں, جب ان سے پوچھا جاتا تو کلمہ تک یاد نہیں ہوتا. اچھا کلمہ یاد کر بھی لے گا آدمی, بڑا آسان ہے کلمہ یاد کرنا. ہم نے سینکڑوں ویڈیو پوسٹ کر چکی اس طرح کی, اس انداز میں لوگوں سے کلمہ پوچھا, کلمہ یاد ہے تو یاد ہے, نہیں ہے تو ہم نے بتایا, کلمے کا مفہوم تک ہم نے بتایا. تو اس طرح سے ہماری ویڈیو سبھی دیکھتے ہیں نا, ہندو مسلمان سب دیکھتے ہیں, کلمہ تو یاد ہو جاتا ہے بڑے آرام سے. کلمہ یا لا الہ الا اللہ تو سبھی یاد کر لیتے ہیں. لیکن میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں مسلمانوں, آپ کی گلیوں میں, آپ کی بستی میں, آپ کے دروازے پر کوئی بھی فقیر اس طرح کا اگر آئے, آپ کو ڈاؤٹ لگے, شک ہوا ذرا سا بھی, تو آپ ان سے سورہ فاتحہ سنیے, آپ ان سے نماز سنیے, آپ ان سے اتحیات سنیے. اور اگر وہ بہروپیہ ہے تو اس کے خلاف کارروائی کروائیے. آپ اس کے خلاف پہلے تو ویڈیو پوسٹ کریے اس کے ساتھ بنا کر کے, جو اور لوگوں کی بھی آنکھیں کھولے, اور اس کو پکڑ کر کے اپنے پاس تھانے میں یا کہیں چوکی میں اس پر کارروائی کروائی جائے. یہ مسلم مذہب اسلام ہماری یہ پہچان ہے, ٹوپی داڑھی اور یہ کرتا پاجامہ, اس کو بدنام کرنے کی, سراسر بدنام کرنے کی کوشش ہے. ایسے لوگوں پر سخت سے سخت کارروائی کرنی چاہیے, ان کے خلاف سخت سے سخت قانون بننا چاہیے. اور میں حیدرآباد سے جو ویڈیو میں نے آپ کو دکھائی, وہاں کے پولیس پرشاسن کا میں شکر گزار ہوں جنہوں نے اس لڑکی کا پردہ فاش کیا. ایسے ہی قانون ہونا چاہیے, اس طرح کا ہی پولیس پرشاسن ہونا چاہیے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے. اللہ پاک ہمارے ملک میں امن و سکون عطا فرمائے. اللہ پاک دنیا کے تمام مسلمانوں کی عزت و آبرو کی, جان اور مال کی حفاظت فرمائے. دنیا میں جہاں کہیں پریشان مسلمان ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے. جو بے قصور مسلمان جیلوں میں قید ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو باعزت رہائی عطا فرمائے. جو بیجا مقدمہ بازیوں میں پھنسے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس سے چھٹکارا نصیب فرمائے. جو
جو بیمار ہیں اللہ پاک ان کو شفا عطا فرمائے. خصوصیت کے ساتھ ابھی جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، ہم سب میں سے کوئی بھی اگر بیمار ہے، کوئی بھی اگر کسی بھی مرض میں مبتلا ہے، ہم سب کے عزیز و اقارب، محبین، متعلقین، احباب، اللہ پاک سب کو جملہ امراض سے شفا یابی عطا فرمائے. جو بے روزگار ہیں ان کو اللہ پاک جائز روزگار عطا فرمائے. دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.